السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 24 ہے، جس میں کھانے پینے کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب اگر تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کی طرف رجوع کریں۔ اجتماعی طور پر کھانے کے آداب، مہمانوں سے متعلق آداب، کھانا پیش کرنے کے آداب، ضیافت کے آداب و فضائل، دعوت قبول کرنے کے آداب، دعوت میں شرکت کرنے کے آداب، کھانا لانے کے آداب، مہمان کی واپسی کے آداب وغیرہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں پر اس سبق میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ تھی، ان کی عجیب و غریب داستان آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ہوئی۔ ان کی مکمل تفصیل آپ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا کی کتاب سور من حیات الصحابہ، جو کہ ادبی حیثیت سے ایک بہترین کتاب ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کتاب کا کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آئیے جانتے ہیں، پھر سبق کا ترجمہ شروع کریں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام سلمہ کے شوہر تھے، وہ بیمار تھے، بستر سے لگ گئے تھے۔ ایک دن اپنی بیوی سے بولے کہ ام سلمہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ھذا، اللہم اخلفنی خیرا منہا الا اعطاہ اللہ عز وجل، یعنی اے اللہ میں تجھی سے اس مصیبت کا اجر چاہتا ہوں، الہی تو مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تلافی مافات کی بہترین صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ ان کا نقصان ہوا ہے اور جو کچھ ان پر مصیبت گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی کر دیتا ہے اور بہترین شکل پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کئی روز تک بستر حلالت پر پڑے رہے۔ اسی دوران ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں داخل ہوئے اور ابھی اچھی طرح ان کو دیکھ بھی نہیں سکے تھے کہ انہوں نے زندگی کو خیر بات کہہ دیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المقربین واخلفہ فی عقبہ فی العابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، مقربین میں ان کو بلند مرتبہ عطا کر اور ان کے پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ اور منور کر۔ ادھر جب حضرت ام سلمہ کو وہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی تھی، تو انہوں نے کہا، اللہم عندک احتسب مصیبتی ھذہ، لیکن ان کا دل اللہم اخلفنی فیہا خیرا منہا کہنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو نعم البدل کے طور پر طلب کیا جائے۔ لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے دعا مکمل کر دی۔ حضرت ام سلمہ کی اس مصیبت پر مسلمانوں نے غیر معمولی صدمہ و افسوس کا اظہار کیا۔ انہیں ایم العرب کے لقب سے نوازا، یعنی عرب کی بیوہ، کیونکہ مدینے میں ان کے ننھے بچوں کے سوا ان کے اہل قبیلہ و خاندان میں سے ان کا کوئی قریبی سرپرست اور ہمدرد نہیں تھا۔ مہاجرین و انصار دونوں نے بیک وقت اپنے اوپر حضرت ام سلمہ کے حق کو محسوس کیا
اور ان کی عدت وفات گزرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، مگر انہوں نے ان کا پیغام منظور نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے حضرت عمر کے پیغام کو بھی اس طرح رد کر دیا جس طرح وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو نامنظور کر چکی تھی۔ پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر 3 ایسی خصلتیں ہیں جو شاید آپ کو پسند نہ آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں انتہائی غیرت مند اور خوددار عورت ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کی طبع مبارک کو ناگوار گزر جائے گی اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک سندسیدہ عورت ہوں، عمر والی عورت ہوں، اور تیسری ہے کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے اپنی غیرت مندی اور خودداری کی بات کہی ہے تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ تمہارے اندر سے اس کو دور کر دے، اور جہاں تک سن رسیدگی کی بات ہے تو اس میں میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے، اور یہ جو تم نے بال بچوں کا ذکر کیا ہے تو اس کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کر لیا، اور ان کی وہ دعا مجسمہ قبولیت بن کر سامنے آ گئی۔ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی جو انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے وقت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو سلمہ کا نعم البدل عطا فرما دیا، اور اس وقت سے ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، مخزومیہ۔ تو اس وقت سے ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ صرف سلمہ کی ماں نہیں رہ گئی تھی بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ کے چہرے کو جنت میں تر و تازہ اور بارونق رکھے، ان سے راضی رہے اور ان کو راضی رکھے۔ خیر، یہ سبق کے اندر حضرت ام سلمہ کا تذکرہ آیا ہے جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، اور اس سے پہلے ابو سلمہ ان کے شوہر تھے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے اقتباس پیش کیا گیا وہ سور من حیات الصحابہ سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ادب الاکل والشرب، کھانے اور پینے کے آداب، کھانے پینے کا ادب۔ کان عمر بن ابی سلمۃ غلاما صغیرا، عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے۔ وکان مع امہ ام سلمۃ رضی اللہ عنہا، اور وہ ان کی ماں ام سلمہ کے ساتھ تھے۔ وکانت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ دیکھیے، زوجتن تا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بیوی، لیکن زوجن تا کے بغیر ہو تو اس کا معنی شوہر کے بھی ہوتے ہیں اور اس کا معنی بیوی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر زوجن کا معنی بیوی۔ تزوجہا بعد وفات ابی سلمۃ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابو سلمہ کی وفات کے بعد شادی کی۔ فکان عمر فی ہجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ہجر اس کی جمع آتی ہے حجور، گود، حفاظت یا پرورش۔ وکان عمر یاکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یاکل الولد الصغیر مع ابیہ، اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تھے اس طرح جیسے چھوٹا بچہ اس کے باپ کے ساتھ کھاتا ہے۔ وَكَمَا تَأْكُلُ أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، اور جیسے کہ تو تیرے باپ کے ساتھ اور تیری ماں کے ساتھ کھاتا ہے۔ وَكَانَ عُمَرُ غُلَامًا يَتِيمًا، اور عمر یہ یتیم بچہ تھا۔ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، ان کے باپ کا انتقال، ان کے باپ مر گئے تھے اس حال میں کہ وہ چھوٹے تھے، یعنی عمر یہ چھوٹے بچے تھے، اس بچپنے کی حالت کے اندر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ یتیم ہو گئے۔ فقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ ویعلمہ الادب، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور انہیں ادب سکھاتے تھے۔ فقان یاکل مرتن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہے تھے۔
فقانت یدہ تدور فی الصحفۃ، بس اس کا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھوم رہا تھا۔ صحفتن اس کا معنی بڑی پلیٹ، اس کی جمع آتی ہے صحافن، اور دار یدور دورن و دورانن باب نصر شروع سے گھومنا، چکر لگانا، اسی سے دار الرأس سر میں چکر آنا۔ اگر یوں کہنا ہو کہ میرے سر میں چکر آ رہے ہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، تو آپ یہ جملہ کہیں گے انا اشعر بدوران الرأس، مطلب یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں سر کے گھومنے کو۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں سر کے گھومنے کو، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے سر کے اندر چکر آ رہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ فقانت یدہ تدور فی الصحفۃ، بس اس کا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھومتا تھا۔ وکان یأکل من ہنا و ہناک، ہنا کا معنی یہاں اور ہناک کا معنی وہاں، ہو سکتا ہے یہاں پر دوسرا ہناک ہو، کتابتی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہنا و ہناک کا معنی ادھر ادھر۔ وکان یأکل من ہنا و ہناک، اور وہ ادھر ادھر سے کھا رہے تھے۔ کما یأکل کثیر من الاولاد، جیسا کہ بہت سے بچے کھاتے ہیں، یعنی بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں، اس طرح یہ بھی ہر جگہ پر ہاتھ گھما رہے تھے۔ فعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأکل وقال له سم اللہ وکل مما یلیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، تعلیم دی کہ کیسے وہ کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ والا برکت اللہ پر اللہ کا نام لے۔ سما یسمی تسمیتن، اس سے یہ سمی امر کا صیغہ ہے، جیسے صلی یصلی تسلیتن، اللہم صلی علی محمد، اس میں جو صلی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، امر کا صیغہ۔ تو سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل مما یلیک، اور تیرے نزدیک سے کھا، اور کھا اس جگہ سے جو تیرے نزدیک ہیں۔ ولی یلی باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ملا ہوا ہونا۔ ولی یلی ولین، قریب ہونا، ملا ہوا ہونا، یعنی وہ چیز جو تجھ سے قریب ہے اس میں سے کھا، اس سے کھا۔ وَهَكَذَا يَنبَغِي أَن يَأْكُلَ الْمُسْلِمُ، اور اسی طرح مناسب ہے یہ کہ مسلمان کھائے۔ فَيُسَمِّ اللَّهَ وَيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا يَلِيهِ، پھر وہ اللہ کا نام لے اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے اور اس جگہ سے کھائے جو اس سے نزدیک ہو۔ وَهَكَذَا عَلَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ أَدَبَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَأَدَبَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھانے پینے کا ادب سکھایا اور ہر چیز کا ادب سکھایا۔ ادب کا معنی ہوتا ہے سلیقہ، شائستگی۔ کما علم عمر بن ابی سلمۃ الصغیر، جیسا کہ انہوں نے عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے کو سکھایا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، صرف مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعث تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، معلمن معلم بنا کر، سکھانے والا بنا کر، یعنی لوگوں کو میں تعلیم دوں، لوگوں کو میں سکھاؤں۔ وقد ادب اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا۔ وعلمہ ادب کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا ادب سکھایا۔ فقال، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ احسن کا معنی اچھا کرنا، میرے ادب کرنے کو اچھا کیا، مطلب بہترین ادب سکھایا۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما عب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر
اگر آپ کو اس کی خواہش ہوئی، آپ کو پسند آیا، کھا لیا، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ کو وہ ناپسند آیا تو چھوڑ دیا، پسند آیا تو کھا لیا اور پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا، لیکن کبھی عیب نہیں نکالا، کھانے کے اندر کیڑے نہیں نکالے، عیب نہیں نکالا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد وقال لا آکل متکیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسا کہ غلام بیٹھتا ہے، اور ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا ہے، یعنی اتنی تواضع کہ غلام کی طرح میں بیٹھتا ہوں، اور ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ کس طرح کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اکل متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں، متکئن یہ حال بنے گا، ٹیک لگا کر میں نہیں کھاتا ہوں۔ اتقا یتقیو، اس سے یہ متکئن اسم فاعل کا صیغہ ہے جو یہاں پر حال بن رہا ہے۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بثلاثة اصابع واذا فرغ لائقہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 3 انگلیوں سے کھاتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھا رہے تھے، اس طرح میں نے دیکھا۔ وَإِذَا فَرَغَ لَيَقَهَا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو چاٹ لیا۔ اسبعن انگلی، اس کی جمع ہے اصابع، ثلاثتی اصابع، یہ اصابع معدود ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے یہاں پر زیر نہیں آیا۔ 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کہ معدود جو ہوتا ہے جمع اور مجرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اصابع اس لیے آیا، زیر نہیں آئے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے اوپر زیر اور تنوین نہیں آتی، اس لیے یہاں پر اصابع آیا۔ لائقہ یلاقو، لاقن کا معنی چاٹنا، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لائق اصابعہ الثلاث۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ یہ ثلاث اصابع کی صفت بنے گا۔ وقال، اور فرمایا، یعنی اللہ کے رسول وہ فرماتے تھے اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها ولیمت عنها الاذى ولیأکلها۔ لام کے اوپر یہ زبر غلط ہیں کیونکہ یہ لام امر کے اوپر اس کا عطف ہے، جیسے فلیأخذ اس میں لام امر ہے، اسی طرح یہاں پر بھی لام امر ہے، اور لام امر کی وجہ سے لام کلمہ جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس لیے ولیأکلها لام کے اوپر زبر غلط ہے، آپ اس کے اوپر سکون پڑھیں گے ولیأکلها۔ ولا یدعها للشیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ وہ اس کو لے لے، اور چاہیے کہ اس سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، اور چاہیے کہ اس کو کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اماتا یمیت اماتتن، اور ماتا یمیت میتن، ضرب اضربو اور باب افعال دونوں سے آتا ہے، ہٹنا اور ہٹانا، یعنی لازم کی طرح بھی استعمال ہوگا اور متعدی کی طرح بھی استعمال ہوگا۔ ان دونوں کا معنی ہے ماتا یمیت میتن باب ضرب اضربو سے، اور اماتا یمیت اماتتن باب افعال سے، ہٹنا اور ہٹانا، اور ودا یدعو ودان باب فتح سے چھوڑ دینا۔ وَأَمَرَنَا أَن نَّسْلُتَ الْقَصْعَةَ، اور اس نے ہم کو حکم دیا کہ ہم پیالے کو صاف کر دے۔ سلط یسلط سلطن، اور سلط یسلط سلطن باب نصر سے بھی آتا ہے اور باب ضرب سے بھی آتا ہے۔ سلط یسلط اور سلط یسلط سلطن، اس کا معنی ہے زائل کرنا، کسی چیز پر لگی ہوئی گندگی دور کرنا، صاف کرنا، تو یہاں پر معنی ہوگا صاف کرنا۔ وَأَمَرَنَا أَن نَّسْلُتَ الْقَصْعَةَ، اور انہوں نے حکم کی، ہم کو حکم دیا کہ ہم پیالے کو
صاف کر دے۔ وقال اور کہاں انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے کھانے میں سے کون سے کھانے میں برکت ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں تین سانس لیتے تھے، یعنی 3 سانس سے پانی وغیرہ پیتے تھے۔ تنفس یتنفس، تنفسن کا معنی سانس لینا، یعنی 3 سانس کے اندر پیتے تھے، ایک ہی سانس میں پورا گلاس نہیں پی جاتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے یا اس میں پھونکا جائے، یعنی برتن میں سانس لینا یا اس کے اندر پھونک مارنا، کوئی چیز ہے گرم تو اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ برتن میں سانس لی جائے یا اس میں پھونک ماری جائے۔ نفخ ینفخ، بابی نصر انصر، اس کا معنی پھونک مارنا۔ اور اناؤن اور آنیتن دونوں کا معنی ہے برتن، اس کی جمع آتی ہے اوانی۔ ایک مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو بات ہوتی ہے زبان پر آ ہی جاتی ہے، زبان پر جو باتیں آتی ہے وہ دل کی ہی آتی ہے، آدمی چاہے نہ چاہے دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے ایک مقولہ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے، وہی اونڈیلتا ہے جو اس میں ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الشرب قائما، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پینے سے روکا، کھڑے کھڑے پینے سے منع کیا۔ نہا ینہا کا معنی روکنا، قرآن کریم کے اندر بار بار یہ جملہ استعمال ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ کئی جگہ پر قرآن میں یہ نہا ینہا کا جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے صیغے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قائمن یہ حال بنے گا، کھڑے کھڑے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ وقال ہی لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ریشم سے منع کیا۔ حریرن اس کا معنی بھی ریشم، اور دیباجن اس کا معنی بھی ہوتا ہے ریشم۔ دیباج گارے قسم کے ریشم کو کہا جاتا ہے عموماً، دیباج خالص ریشمی کپڑا گارا ہوتا ہے، اور حریرن پتلی قسم کا، بہرحال دونوں کا مطلب ہوتا ہے ریشم۔ حریر کا معنی بھی ریشم اور دیباج کا معنی بھی ریشم۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ریشم سے۔ والشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ، اور سونے چاندی کے برتن میں پینے سے۔ ذہبن کا معنی سونا اور فضتن کا معنی چاندی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ کون سا عذاب ہے دردناک؟ آگے اس کا تذکرہ ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ خیر، تو ذہب اور فضۃ کا معنی، ذہب سونا اور فضۃ کا معنی چاندی۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہی لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ، یعنی وہ ریشم وغیرہ تو کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے وہ آخرت میں ہے۔ یعنی یہاں پر جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، ان کے عیش و عشرت کی زندگی بس یہی دنیا ہے، ان کا مقصد زندگی صرف دنیا ہی ہے، وہ آخرت کے قائل ہے ہی نہیں کہ آخرت کے اندر جواب دہی ہوگی، اس لیے وہ یہاں پہ ہی عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہے اور وہ تمہارے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے وہ آخرت میں ہے۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 24۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا سبق نمبر 25 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔